اچھا، میں دوسری بات کہہ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات ہے، ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہوشیار انسان وہ ہے تم میں سے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے، من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور زندگی گزارے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ یہ شخص بڑا ہوشیار ہے۔ اب اللہ کے نبی کس کو ہوشیاری قرار دیتے ہیں اور ہم کس کو ہوشیاری قرار دیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع جہاد بن نفس۔ دیکھیں، یہ دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے، جہاد بن نفس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک تھی۔ جنگ تبوک وہ غزوہ ہے جو بہت بڑا غزوہ تھا، فتح مکے کے بعد ہوا تھا، اور جیش العسرہ یعنی سختی کی جنگ تھی۔ وہ گرمی کا موسم تھا، دور سفر تھا، اور راشن وغیرہ اتنا نہیں تھا جتنا مطلب ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال تو وہاں سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لوٹے تو واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں مدینے میں۔ اب مدینے میں کون سا جہاد تھا؟ مدینہ تو دارالامن تھا اس وقت، لیکن حضور نے یہ فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی نفس کے ساتھ جہاد، مجاہدہ۔ تو جہاد بن نفس میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی اہمیت ہے، اور عام طور پہ ہمیں اس کی یعنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی جہاد بن نفس کی۔ ہر انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے پر لگا رہتا ہے اور چاہتا ہے میری مرضی ہو، ہر جگہ کہتا ہے میری مرضی چلے۔ بعض اوقات تو حالات کا جبر ہوتا ہے کہ ایک آفس میں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو باس کے کہنے کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے یا جو کام کریں گے، تو یہ حالات کا جبر ہوتا ہے۔ گھر میں بیٹا ہے تو وہ والد ہے، پھر وہ حالات کا جبر ہے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف بعض اوقات وہ یہ نہیں کہنا مانتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کروں، اپنی مرضی سے زندگی گزاروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے میں انسان کی ناکامی کو قرار دیا ہے کہ وہ انسان ناکام ہے جو اپنی خواہشات نفس کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، پہلا تو میں نے آپ کو جملہ کہہ دیا کہ یہ جہاد اکبر ہے، نفس کے ساتھ جہاد اکبر ہے، کیونکہ ہر وقت آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی خواہش لگی رہتی ہے، اور سب سے بڑی خواہش انسان کی یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے جیوں اور کسی کی مرضی کے سامنے میں سر نہ جھکاؤں۔ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کی مرضی کو بھی وہ نظر انداز کرتا ہے۔ آج تو عام یہ معاشرہ ہے، یعنی کوئی بھی اللہ کی رضا نہیں چاہتا، اپنی مرضی چھوڑنا نہیں چاہتا، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ تو بہرحال یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، میں دوسری بات کہہ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات ہے، ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہوشیار انسان وہ ہے تم میں سے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے، من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور زندگی گزارے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ یہ شخص بڑا ہوشیار ہے۔ اب اللہ کے نبی کس کو ہوشیاری قرار دیتے ہیں اور ہم کس کو ہوشیاری قرار دیتے ہیں؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ کم وقت میں زیادہ پیسہ کماؤ، یہ کرو وہ کرو، بس ساری ہماری توجہ بس پیسے بٹورنے پر ہے۔ تو جہاد بن نفس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی ارشاد فرمایا ہے، الکیس، ہوشیار، زیرک، انگلش میں کہتے ہیں اسے جینیس، بڑا ہوشیار ہے یہ، جو اپنے نفس کو روک لے،
خواہشات نفس پہ عمل کرنے سے، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی، اور اس کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے قرآن اور سنت۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ شخص بڑا بے وقوف ہے جو اپنے مرضی کی زندگی گزارتا ہے، خواہشات نفس، اور پھر بھی اللہ سے توقع رکھتا ہے، بڑا بے وقوف ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص خواہشات نفس کے تحت زندگی گزار رہا ہے اس کو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے اللہ کی بخشش کی یا رسول کی مغفرت کی۔ کلیئر بات ہے، بے وقوف ہے وہ شخص۔ من اتبع نفسہ ہواہ وتمنا علی اللہ، جو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے اس کے باوجود بھی اللہ سے خیر، اللہ کی بخشش، مغفرت، جنت، اس کی تو ہمیں طلب ہی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے، آج کا معاشرہ اس کی ضرورت سے بے نیاز ہے، کسی کو بھی فکر نہیں ہے، نہ ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ہر شخص جو ہے اس کی منزل ظاہر ہے اور وہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ بہر جہاد بن نفس کی میں بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ نفس ہمیں اس لیے دیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس سے ہم جنت جا سکتے ہیں، اس کے ذریعے۔ یہ ایک آلہ ہے، میں نے جیسے کہ گزشتہ نشست میں کہا، دعا نفسک فتعال، نفس کو چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ یہ نفس اس لیے دیا ہے، نفس کا ایک قدم آپ نفس پہ رکھیں گے، دوسرا قدم آپ کا بارگاہ الہی میں ہوگا۔ تو سارے جد و جہد دین کی دیکھیں، ساری جد و جہد اسی میں ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کو اختیار کر لیں اور اپنی مرضی کو نظر انداز کر دیں۔ انسان کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ یہ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی لے لے اور اس کو فوقیت دے۔ بہرحال یہ ایک آیت قرآنی میں آپ کو سنا رہا تھا کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی روش اختیار کر لی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر وہ ہے کہ وہ آیت مجھے وہ اس وقت وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہاں یاد آ گئی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اب یہ دیکھیں، یہ آیت قرآنی ہے، حدیث وغیرہ سب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ اپنی قرآن اور حدیث سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ میری تشریحات۔ قرآن اور حدیث کو دیکھیں، اور وہ تو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یوم قیامت، یأتینا فردا، اکیلے جائیں گے نا، اکیلے کھڑے ہوں گے رب کے سامنے، تو جو ڈرا اپنے رب کے یعنی سوال جواب سے ڈرا یا رب کی عتاب سے ڈرا، اور اس نے اب کرے گا کیا؟ یہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو میں تو یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نفس جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نفس دیا ہے، نفس نہ دیتا تو ہم کیا کرتے؟ کیا جہاد کرتے؟ کیا کوشش کرتے؟ جبکہ حکم ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں محنت کرو جیسا کہ محنت کا حق ہے۔ تو محنت تو پھر نہیں ہوتی۔ اگر ہم مجبور پیدا ہوتے اپنی فطرت پر، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مجبور پیدا کیا ہوتا تو پھر تو یہ راستہ ممکن ہی نہیں تھا۔ مخالفانہ قوت دی ہے، نفس ہے اور شیطان ہے، نفس اور ہوائے نفس، یہ شیطان اور نفس، یہ دو مخالفانہ قوتیں ہیں اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے نفس یعنی شیطان کے وسوسوں کو آپ رد کر دیں اور نفسانی تقاضوں کو جو ناجائز ہیں اس کو آپ مد نظر نہ رکھیں، اس سے آپ روک لیں اپنے آپ کو، تو جنت آپ کا ٹھکانہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے۔ دوبارہ میں آیت پڑھتا ہوں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ،
جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نہى النفس عن الہوى، خواہشات، نفس کو خواہشات سے روک لیا، تو نتیجہ کیا ہے؟ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، تو کتنا آسان ہو گیا۔ اب اس کے لیے، اب یہ دیکھیں یہ آسان ہے کہ مشکل ہے، اس کی میں بات کروں گا اگلی نشست۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم